اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ایک چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو کبھی مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، آج وہ بنگلہ دیش۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس وسیع و عریض زمین کے پورے نقشے پر نگاہ ڈالی جائے تو بنگلہ دیش بہت ہی چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے، جس کا رقبہ تقریباً 1,45,570 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 17 کروڑ ہے۔ اگر اس چھوٹے سے نہ نظر آنے والے ملک بنگلہ دیش کی آبادی کو 50 سے ضرب دی جائے، یعنی 50 گنا کر دیا جائے، تو 8.5 ارب یعنی دنیا کی آبادی کے لگ بھگ بن جاتی ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے رقبے کو بھی 50 سے ضرب دے دی جائے تو جتنا بڑا خطہ زمین حاصل ہوگا وہ پوری دنیا کی آبادی کو سمونے کے لیے کافی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 50 بنگلہ دیشوں کا رقبہ کتنا بنتا ہے۔ یہ رقبہ جتنا بھی ہو وہ اس دنیا کے سارے انسانوں کو بسانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ رقبہ 72,78,500 مربع کلومیٹر بن جاتا ہے، جبکہ صرف چین کا رقبہ اس سے کہیں زیادہ یعنی 95,71,300 مربع کلومیٹر ہے، یعنی جو کہ 50 بنگلہ دیشوں کے رقبے سے بھی کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چین کے رقبے سے 50 بنگلہ دیش آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ بس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان جی رہے ہیں، یعنی 8 ارب انسانوں کے رہنے کے لیے محض چین کے ملک جتنی جگہ بھی کافی ہے۔ چلیں صحراؤں، پہاڑوں، پانی کی کمی اور دیگر اسباب کی کمی وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہم چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، عراق، شام، ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان وغیرہ کا رقبہ بھی شامل کر دیتے ہیں، جیسا کہ سرخ لائن کھینچ کر ہم نے دکھایا ہے۔ اب تو ساری دنیا کے انسانوں کو بسانے کے لیے رقبہ کم نہیں ہوا نا۔ دوسرے الفاظ میں اگر پورا بر اعظم امریکہ، پورا بر اعظم افریقہ، پورا بر اعظم آسٹریلیا اور پورا بر اعظم یورپ اور پورا روس کا ملک بھی خالی کرا لیا جائے، تب بھی دنیا کی ساری آبادی کو آسانی کے ساتھ باقی ماندہ زمین میں بسایا جا سکتا ہے۔ کسی طور بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج زمین میں انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ کی کوئی تنگی ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ آج دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بنیادی ضرورت یعنی رہنے کی جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بالکل صحیح کہا ہے کہ بے شک اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ دوسری بنیادی ضرورتیں کھانا، پینا اور پہننا۔ جہاں تک پینے کی پانی کی بات ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں میٹھے پانی کا تمام تر انحصار صرف دریاؤں، جھیلوں، بارشوں اور کنواں وغیرہ پر ہی نہیں، بلکہ بآسانی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کر قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ بس کرنا یہ ہوگا کہ جتنی رقم اس وقت خطرناک بموں، میزائلوں، ایٹمی آبدوزوں، مہلک ہتھیاروں، جراثیمی ہتھیاروں اور زہریلی گیسوں وغیرہ وغیرہ کی تیاری، دشمن ممالک کی جاسوسی، اسراف اور عیاشیوں وغیرہ پر فضول خرچ کی جا رہی ہے، اس رقم کا صرف 20 سے 30% تک اس سمت میں خرچ کیا جائے۔ منرل واٹر کی ہر سائز کی لاتعداد بوتلیں بنائی جا رہی ہیں اور آرام سے مزید بنائی جا سکتی ہیں۔ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہوئے روشن دان سے بھی ڈرون کو گزارنے اور بم کو ٹھکانے پر گرانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر خشک سے خشک اور پتھریلی جگہوں پر بھی مصنوعی بارش کے ذریعے یا سمندر کے پانی کو صاف کر کے پہنچانے کی کوشش بھی کی جاتی تو یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ حل نہیں، کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ اگر کوکا کولا اور پیپسی دنیا کے چپے چپے تک پہنچائی جا سکتی ہیں تو کیا پینے کا پانی نہیں پہنچایا جا سکتا؟ ایسا ہی معاملہ کپڑے اور کھانے کا ہے۔ صرف سمندری سے 8 ارب کے بجائے 80 ارب لوگوں کے لیے بآسانی خوراک حاصل کی جا سکتی۔ اب غذا کا کولڈ اسٹوریجز میں لمبے عرصے تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مہذب، روشن خیال اور ترقی یافتہ قومیں ایک دوسرے کا خوف اور نفرت دل سے نکالتے ہوئے انسانیت کے ناطے اس جانب توجہ دیں، دنیا کے ایسے بنجر علاقوں کی نشاندہی کی جائے جنہیں زرخیز بنایا جا سکتا ہو، جہاں صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار نہ ہو پاتی ہو، ایسے علاقوں تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، دنیا بھر کے سمندروں اور دریاؤں میں مچھلی کی پیداوار کو کس طرح تیزی سے بڑھایا جائے، شراب کشید کرنے کے بعد لاکھوں ٹن گندم جو امریکہ ضائع کر دیتا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے انسانوں کو دے دی جائے۔ بس دنیا میں آج نہ جگہ کی کمی ہے، نہ کپڑے کی، نہ غذا کی۔
الغرض اگر ترقی یافتہ ممالک اس بات کی ٹھان لیں کہ دنیا کے ایک ایک انسان تک بنیادی سہولت پہنچا کر ہی دم لینا رہتا ہے، تو یقین جانیے آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ کوئی مشکل ہدف ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ماہر اقتصادیات سے حساب لگوا کر دیکھ لیجئے کہ اگر دنیا کا ہر امیر ملک اور ہر امیر شخص اپنی اضافی دولت کا صرف 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا شروع کر دے اور ایک منصفانہ اور عادلانہ رزق اور وسائل کی تقسیم کا عالمی نظام ہو جو اس طرح حاصل ہونے والی زکوٰۃ کو مستحقین تک ایمانداری سے پہنچاتا رہے، تو اگلے 2 سال میں ایک بھی محتاج اور مستحق باقی نہ رہے۔ اگر دنیا کے 100 امیر ترین افراد اپنی دولت کا آدھا حصہ ایک ایسے عالمی نظام کے حوالے کر دیں جو ایمانداری سے اس حاصل شدہ دولت کو دنیا سے غربت و افلاس مٹا دینے میں صرف کرے، تو ساری دنیا سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے 100 امیر ترین افراد اپنی اپنی دولت کا آدھا حصہ پاکستان میں زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال پر مبنی نظام اور ایماندار حکمرانوں کے حوالے کر دیں، تو پاکستان سے بھی غربت و افلاس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی آدھی دولت دینے والے امیر ترین افراد کی باقی آدھی دولت بھی ان کی نسلوں کے لیے کافی رہے۔ بس آپ کو یہ سچائی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ زمینی حقیقت واقعہ ہے کہ آج اگر جگہ اور رزق کی فراوانی کے باوجود انسانوں کی اکثریت محروم اور مفلس ہے، تو اس کی اصل وجہ جگہ اور رزق کی تقسیم کا ظالمانہ عالمی نظام ہے، اور اس قصور کا اصل ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہ واحد شیطانی طاقت ہے جس نے خود کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے دنیا کے سارے سیاسی، قانونی اور مذہبی پیشواؤں اور خاص طور سے فوجی جرنیلوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور دنیا کے ہر ملک پر اسی شیطانی طاقت کے ایجنٹ، سیاسی و عسکری حکمران مسلط ہیں جنہوں نے یہ ظالمانہ عالمی نظام غریب اور مفلوک الحال انسانوں کے اوپر جبر اور مکر سے مسلط کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں اپنی آبادی کو کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی آبادی کو کم کرنے کا مشورہ دیتا یا تو وہ احمق ہے یا انہی ظالم حکمرانوں کا ایجنٹ ہے جنہوں نے ظالمانہ عالمی نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ ہماری تعداد صرف 8 ارب ہے، جبکہ زمین میں جگہ اور رزق اور سہولیات 100 ارب لوگوں کے لیے بھی بہت کافی ہیں۔ اب جبکہ بنگلہ دیش کے رقبے، آبادی اور دنیا کی آبادی کے اعداد و شمار سے زمینی حقیقت اچھی طرح آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے کہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمیں آبادی کو نہیں بلکہ ظالمانہ نظام کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اتنا سوچئے کہ بچے 2 ہی اچھے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ ظاہر وحی تو ہو نہیں سکتی، بلکہ معلومات کے جو بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع نے اصل زمینی حقیقت کو چھپاتے ہوئے آپ کا ذہن بنایا، آپ کی ذہن سازی کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذہن سازی کے ذرائع، انٹرنیٹ، میڈیا، نصاب تعلیم، سب بڑی چالاکی سے ایک مقصد اور منصوبے کے مطابق سچ کو جھوٹ بنا کر اور کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر بیان کر رہے ہیں۔ اپنے مطلب اور غرض کے مطابق ہی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الحال اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے لیے جگہ اور رزق کی کوئی تنگی نہیں۔ حالانکہ ہم نے سامان اور رزق کی دور سے دور مقامات تک ترسیل اور منتقلی کے لیے بہت ترقی بھی کر لی ہے۔ ہم خوراک کو لمبے عرصے تک محفوظ بھی کر سکنے کے قابل ہو چکے ہیں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مشکل سے مشکل مقام تک پہنچا بھی سکنے کے قابل بن چکے ہیں۔ اگر ہم ٹھان لیں کہ ایک بھی آدمی بھوکا، مفلس اور کلاش نہ رہے تو ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب سے 1 صدی پہلے تک تو شاید کچھ مشکل ہو بھی سکتا ہو، لیکن آج تو ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ آج ساری دنیا سمٹ کر ایک ہی حویلی یا گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن انسانوں کے اس گاؤں اور اس حویلی میں ایسا نہیں ہو رہا۔ انسان چاہے تو آسانی سے ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ بل گیٹس اگر تہیہ کر لے کہ مجھے دنیا سے غربت اور افلاس کو ختم کر دینا ہے تو ویسا کروا سکتا ہے، لیکن بل گیٹس کا اللہ رب العالمین اور اس کے نظام کے بارے میں تصور درست نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 27 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن انہیں یہی فکر ستائے رہتی تھی کہ کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری اٹھا کر غریب تک پہنچاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب کوئی بھی مفلس نہ رہا اور بہت سارا اناج اب بھی باقی رہ گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس اناج کو پہاڑوں پر بکھیر دو تاکہ پرندے اور دوسری مخلوق کی بھوک مٹنے کا سبب ہو جائے۔
یہ تصویر ترکی کے جہاں ایک بہت پرانی اسلامی روایت ابھی تک زندہ ہے کہ جب سردی کا عروج ہو اور پہاڑوں پر برف پڑ جائے تو لوگ چوٹیوں پر چڑھ کر اس وقت تک دانہ پھیلاتے رہتے ہیں جب تک برف باری ہوتی رہے، اور یہ اس لیے کہ پرندے اس موسم میں کہیں بھوک سے نہ مر جائیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شروع کرائی۔ ان کا تاریخی قول آج بھی تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے کہ جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دانے پھیلا دو، کہیں مسلمانوں کے ملک میں پرندے بھوک سے نہ مر جائیں، اور آج مسلمانوں کے ملکوں میں انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ آج تک عمر بن عبدالعزیز کی سنت کو ترکی میں زندہ رکھا گیا اور لوگ پہاڑوں کے اوپر آج بھی اناج بکھیر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، آج جو بائیڈن اور بل گیٹس کا دور ہے۔ آج امریکہ کے بدماش صدور اور ان صدور کی عبادت و اطاعت کرتے امریکی غلام جرنیلوں کا دور ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک غریب ہیں، دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، فاقے ہیں، محرومیاں ہیں۔ یہ غربت و افلاس کی ماری بے سہارا بچی، اس کی نگاہیں ان سب لوگوں کے لیے جہنم کے فتوے کی نوید سنائی دکھائی دیتی ہیں جو ظلم کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے مسلسل نواز، زرداری یا عمران کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ ان کچرے کے ڈھیر کے ساتھ کھیلتے بچوں پر ہونے والے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر جماعت اسلامی جیسی کوئی ایماندار جماعت صرف 5 سال حکومت کر جائے تو جھوپڑیوں میں بنیادی سہولت سے محروم ایسے انسان، مائیں اور بچے شاید دیکھنے کو نہ ملے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ان معصوم بچیوں کو تو یہ تک نہیں پتہ کہ ان کا حق مار مار کر ہی رائے ونڈ محل، زرداری محل، بنی گالا محل بنتے ہیں۔ علیمہ خان کے اکاؤنٹ میں 60 ارب روپیہ پہنچتا ہے۔ مدینہ کی ریاست چلانے والے ایک تو عمر فاروق اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے حکمران تھے کہ جن کے کپڑے پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن ان کی رات کی نیند اس لیے اڑی رہتی تھی کہ کہیں کوئی محروم اور بھوکا نہ رہ جائے اور آخرت میں ہماری باس پرس نہ ہو جائے۔ ایسا ہونا ناممکن تھا کہ مدینہ کے اس دور کی ریاست میں کوئی مجبور عورت اس طرح اپنے جگر گوشوں کو لیے بے یار و مددگار روڈ کے کنارے پڑی ہو۔ یہ تھر کا معصوم بچہ ہے جو وہ ذریعہ بتلا رہا ہے کہ جس ذریعے سے زرداری کا محل بنائے۔ یہ معصوم بچے میڈیا انہیں نہیں دکھائے گا، لیکن اللہ انہیں دیکھتا ہے، اور ان کے اس حال کے ذمہ دار وہی ہیں جو عمران، زرداری اور نواز کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن آغوش اور الخدمت کی حامل ایماندار جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے۔ الغرض موجودہ ظالمانہ نظام میں کبھی ایتھوپیا میں ہزاروں افراد بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی صومالیہ میں۔ غریب ممالک میں ہر نیا دن غریب کے لیے ایک نئی ٹینشن اور مصیبت لے کر آتا ہے۔ کروڑوں غریب انتہائی قسم پرسی اور بیچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہر غریب ملک اسی ظالمانہ نظام کی تصویر پیش کرتا نظر آتا ہے جس میں خوراک، دولت اور وسائل پر ان کی تقسیم کے نظام پر بدماشوں اور ظالموں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ پس جو ذرا بھی صحیح عقل و سمجھ رکھتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نظام کی درستگی میں ہے، اسی نظام حکومت کے لیے قرآن دین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ دین کو قائم کرو، اقیم الدین، تورات کو قائم کرو، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق نظام حکومت قائم کرو۔ اللہ کے دین میں اور دین غیر اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دین غیر اللہ میں ایک چھوٹا سا طبقہ 1% سے بھی کم انتہائی طاقتور اور دولت مند انسانوں پر مشتمل طبقہ اقتدار پر قابض ہو کر کثیر تعداد پر مبنی عوام کو محکوم بنا کر ان کا معاشی طور سے بھی اور معاشرتی طور سے بھی استحصال کرتا رہتا ہے۔ عوام کی بڑی اکثریت اس طبقے کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہے۔ کرپٹ لیڈروں کے بغیر کرپٹ نظام نہیں چلتا۔ معاشی اعتبار سے نظام ارب پتی اور کھرب پتی حکمرانوں کو کروڑوں غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سے عیش کراتا رہتا ہے۔ عوام کے پیسے سے زرداری کا سر محل بنتا ہے، نواز شریف کا رائے ونڈ محل بنتا ہے۔ اسی رائے ونڈ محل کے ایک بیڈ روم میں 2.5 من سونا استعمال ہوتا ہے۔ نواز کی بیٹی مریم نواز کروڑوں روپے کی سرجریاں کراتی ہے تاکہ خوبصورت بن کر ٹھمکتی رہے، اور فضل الرحمان جیسے دنیا پرست منافق مولوی اس کے ارد گرد منڈلاتے رہیں۔ کثیر تعداد پر مبنی غریب و لاچار انسانوں کا خون پسینہ نچڑ نچڑ کر زرداری کے تجوری میں پہنچتا رہے، جس میں حصہ بٹانے کے لیے فضل الرحمان زرداری سے چپک کر بیٹھیں۔
زرداری کی کامیابی پر اپنے بیٹے کے ساتھ مسکراتے ہوئے گویا جشن فتح مناتے ہوئے زرداری کے پیچھے چلتے نظر آئیں۔ یا آج کل کے علماء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زمین پر سب سے گندی مخلوق دنیا پرست علماء ہوں گے۔ طارق جمیل صاحب کی عمر عورتوں کو تاڑنے میں گزری ہے۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور لوگوں کو ان عرب پتی دنیا پرست منافق علماء سو کی کوئی بات غلط محسوس ہی نہیں ہوتی، ان کی اندھی عقیدت میں پاگل ہیں۔ قرآن نے حرف بحرف سچ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ عمران خان صاحب جو بنی گالا محل کے مالک ہیں، مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار ہیں، لیکن انہیں جب بھی موقع ملا فری میسن کے فواد چودھری اور فری میسنی کے چوٹی کے ممبر شاہ محمود قریشی ان کے داہنے بازو بنے۔ شاہ محمود قریشی چوٹی کی فری میسن ہیلڈری سے شراب کی پکی یاری رکھتے چلے آئیں۔ پھر سعودی عرب کے شاہ سلمان جو سارے عرب میں شراب اور فحاشی پھیلانے کے یہودی ایجنڈے کو تیزی سے ترقی دے رہے ہیں، عمران کے جگری دوست ہیں۔ کہتے ہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ انسان اپنے دوستوں اور صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد گلبدی نے حکمت یار کے جگری دوست تھے۔ سراج الحق مجاہد حافظ سعید اور دوسرے مجاہد صلاح الدین کے جگری دوست ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے اسلامی نظام کے ستونوں کی۔ جیسا کہ دین غیر اللہ کا ہم نے جائزہ لیا کہ معاشی اعتبار سے یہ نظام ارب پتی اور کھرب پتی حکمرانوں کو کروڑوں غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سے عیش کراتا رہتا ہے۔ کس طرح عوام کے پیسے سے زرداری کا سر محل بنا، نواز کا رائے ونڈ محل بنا۔ اسی رائے ونڈ محل کے ایک بیڈ روم میں 2.5 من سونا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے دکھایا آپ کو۔ نواز کی بیٹی مریم نواز کروڑوں روپے کی سرجریاں کراتی ہے تاکہ خوبصورت بن کر ٹھمکتی رہے، اور فضل الرحمان جیسے دنیا پرست منافق مولوی اس کے گرد منڈاتے رہیں۔ کثیر تعداد پر مبنی غریب و لاچار انسانوں کا خون پسینہ نچڑ کر زرداری کی تجوری تک پہنچتا رہتا ہے۔ معاشرتی طور سے انسانی حقوق میں مساوات ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ طاقتور اور بدماش کے لیے قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ قانون اس کا اور اس کے پیسے کا غلام ہوتا ہے۔ غریب جو پہلے ہی غربت کی معاشی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، وہ انصاف کے لیے بھی نہ تو رقم رکھتا ہے اور نہ انصاف کے محکموں سے اسے انصاف مل سکتا ہے۔ بس 2 بنیادی خرابیاں جو دین غیر اللہ میں پائی جاتی ہیں، معاشرتی ظلم اور معاشی ظلم۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا دین انہی 2 بنیادی خرابیوں کو دفن کر کے ان کی قبروں پر 2 ستون بنا کر اس پر اسلامی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ اللہ کا دین جن 2 ستونوں پر قائم ہوتا ہے وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ پہلا ستون اقامت صلاۃ کا ہوتا ہے۔ اقامت صلاۃ معاشرتی ناہمواری کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ قلفی بیچنے والے کے ساتھ ارب پتی مینیجنگ ڈائریکٹر کھڑا ہوتا ہے، اس سے پیر ملا کر موچی کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی مل آنر کھڑا ہوتا ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے تو یہ سب بلا امتیاز سجدے میں جا کر اپنی ناک زمین پر رگڑتے ہیں کہ ساری بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کے لیے۔ ہم سب انسانی حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں، یا ہم میں سے کسی کو زیادہ یا کم دیا گیا ہے تو امتحان کا سامان ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی ہوگی۔ مالک یوم الدین کے آگے ہمیں جواب دینا ہے۔ اسلامی عمارت میں عدالت کے ایک کٹہرے میں خلیفہ وقت کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے کٹہرے میں ایک عام انسان۔ قاضی دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے بغیر کسی امتیاز کے حق کے مطابق فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اس طرح معاشرتی عدل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ستون ایتاء زکوٰۃ کا ہے، جس میں ہر مالدار شخص کی اضافی دولت کا 40واں حصہ زکوٰۃ کی صورت میں بیت المال پہنچتا ہے، جہاں سے وہ ملک کے غریبوں اور ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا میں آج نہ جگہ کی کمی ہے، نہ کپڑے کی، نہ غذا کی اور نہ ہی پانی کی۔ اگر ترقی یافتہ ممالک اس بات کی ٹھان لیں کہ دنیا کے ایک ایک انسان تک بنیادی سہولت پہنچا کر ہی دم لینا ہے، تو یقین جانیے آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ کوئی مشکل ہدف نہیں۔ دنیا کے کسی بھی ماہر اقتصادیات سے حساب لگوا کر دیکھ لیجیے، اگر دنیا کا ہر امیر ملک اور ہر امیر شخص اپنی اضافی دولت کا صرف 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا شروع کر دے اور ایک منصفانہ اور عادلانہ رزق اور وسائل کی تقسیم کا عالمی نظام ہو جو اس طرح حاصل ہونے والی زکوٰۃ کو مستحقین تک ایمانداری سے پہنچاتا رہے، تو اگلے 2 سال میں ایک بھی محتاج اور مستحق باقی نہ رہے۔ اگر دنیا کے 100 امیر ترین افراد اپنی دولت کا آدھا حصہ ایک ایسے عالمی نظام کے حوالے کر دیں جو ایمانداری سے اس حاصل شدہ دولت کو دنیا سے غربت و افلاس مٹا دینے میں صرف کرے، تو ساری دنیا سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے۔
اسی طرح اگر پاکستان کے 100 امیر ترین افراد اپنی اپنی دولت کا آدھا حصہ پاکستان میں زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال پر مبنی نظام اور ایماندار حکمرانوں جیسے جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں تو پاکستان سے بھی غربت و افلاس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور دلچسپ بات ہے کہ اپنی آدھی دولت دینے والے امیر ترین افراد کی باقی آدھی دولت بھی ان کی نسلوں کے لیے کافی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ میری کتاب قانون کے مطابق نظام حکومت قائم کرو اور انسانی ربوبیت اور انسانی حکم کے شرک سے خود کے بچاؤ، کیونکہ اگر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ نہیں ہوگا تو انسانی قانون ہوگا جو کہ شرک ہوگا، اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سے بہت ہی ظالمانہ نظام قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن سے پہلے اللہ کی کتاب قانون تورات تھی، اور تورات کے حامل لوگوں سے اللہ نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ انہیں اس بات کے علاوہ کوئی اور تاکید نہیں کی گئی تھی کہ اطاعت و عبادت صرف اللہ کی کرتے ہوئے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں اور صلاۃ قائم کریں اور ایتاء زکوٰۃ قائم کریں، اور یہی قائم ہونے والے دین کی بنیادیں اور ستون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سارا قرآن آپ کو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کی تاکید سے بھرا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ معاشرتی اور معاشی عدل کے یہی دو ستون ہیں، یہ نہیں ہوں گے تو ظلم ہوگا، کروڑوں لوگ ظلم، غربت، افلاس کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اب جب کہ انتخابات سر پر ہیں، سوائے جماعت اسلامی کے اللہ کے دین کو قائم کرنے میں کوئی بھی اور جماعت مخلص نہیں۔ اخلاص تو ایک طرف، ان میں سے کسی کے پاس درست علم تک نہیں، قرآن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اسی شرک کے ظالمانہ نظام کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہی نظام اب تک چلایا بھی اور یہی وہ چلا سکتے بھی ہیں۔ عمران خان اگرچہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک تو وہ اکیلے ہیں، ان کے پاس ایماندار لوگوں کی ٹیم نہیں۔ وہ مجبور ہیں کہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیخ رشید، پرویز الہی جیسے بدماش اور کرپٹ اسلام دشمن لوگوں کی کابینہ بنا کر ہی دین غیر اللہ چلا سکیں۔ انہیں موقع ملا بھی تو ان کی کابینہ وہی رہی جو زرداری کی کابینہ تھی۔ اسلام سے محبت مدینہ کی ریاست کے لیے اولاً عمران کے پاس وہ علم اور معلومات نہیں جو لازمی طور سے خلیفہ کو ہونی ہی چاہیے۔ ثانیاً وہ اس کرپٹ سسٹم میں اکیلے ہیں، ایماندار لوگوں کی ٹیم ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین سے مخلص ہیں، اب تو ان کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، تو ان کے پاس ایک ہی درست راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حمایت کا کھل کر اعلان کر دیں۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا دین چاہیے، لیکن ووٹ دینے کے لیے انہی آزمائے ہوئے کرپٹ لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو مسلسل شرک کا ظالمانہ دین غیر اللہ چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت یا جہنم انہیں نماز، روزے، حج، عمرے سے ملے گی، اور ووٹ کسی کو بھی دو، اس کا جنت یا جہنم سے تعلق نہیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار جماعت اسلامی کو چھوڑ کر کسی بھی اور منافق اور لٹیرے کو ووٹ دینا انہیں شرک کے ظالمانہ نظام کا حصے دار بناتا ہے، جو پہاڑوں سے بھی بھاری گناہ ہے، کیونکہ شرک اور ظلم کا نظام کروڑوں لوگوں کو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی عدم موجودگی کی وجہ سے معاشی اور معاشرتی دونوں قسم کے ظلم کی چکی میں پیستا ہے، اور اس ظلم میں ہر ووٹ دینے والا برابر کا حصے دار بن کر ہی رہتا ہے، جس کا وزن روز محشر بدی کے پلڑے میں پڑ کر ہی رہے گا۔ نواز شریف کے ادوار میں جتنے بھی غریب ظلم کی چکی میں پسے، اس ظلم میں وہ سارے لوگ برابر کے حصے دار رہے جنہوں نے نواز شریف کو ووٹ دیے۔ زرداری کے ظالمانہ دور اور عمران کے ظالمانہ دور میں بھی وہ سارے لوگ ظلم میں برابر کے حصے دار رہے جنہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے والی جماعت کو چھوڑ کر ان آزمائے ہوئے کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیے جو غریبوں کو بے رحمی سے ظلم کی چکی میں پیسنے والا نظام قائم رکھتے ہیں۔ پھر سے بتاتے چلیں کہ عمران کے وزیروں کی کابینہ بھی وہی رہتی ہے جو زرداری کے وزیروں کی کابینہ ہوتی ہے، صرف وزیر اعظم کی کرسی پر ایک انسان بدلتا ہے، زرداری کی جگہ عمران بیٹھتا ہے، باقی کروڑوں مظلوم بدستور ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ نظام وہی غیر اللہ کا ہوتا ہے، دین غیر اللہ، شرک کا نظام ہی چلتا رہتا ہے۔ کاش لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل کامیابی آخرت کی، کامیاب صرف وہی ہے جو وہاں خود کو جہنم کی آگ سے بچا گیا، جس کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ایماندار لوگ زیادہ مستحق ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے۔
جماعت اسلامی واحد حقدار جماعت ہے، اس کو چھوڑ کر کسی بھی اور جماعت کو ووٹ دینا اپنی آخرت کا رزق لینا ہے، ظلم کے نظام کو جاری رکھنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ عزیز ساتھیو، ہمارے ایک کیو چنگاری چینل میں حق اور سچ بیان کیا جاتا ہے، جو بے شک کڑوا لگے، بے شک طبیعت اس کو نہ مانے، لیکن دو آنکھیں بند ہوتے ہی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ایک کیو چنگاری چینل والے ہی بالکل صحیح کہتے تھے۔ اگر آپ کا دل ہماری بات کے حق ہونے کی گواہی دے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، اس کے اندر ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔